عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد للہ ثم الحمد للہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے وہ آیت مبارکہ سورہ رحمان کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کو سورہ رحمان میں بار بار دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں دہرایا گیا؟ جیسے سورہ رحمان کی ابتدائی آیت جو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ تمام چیزیں بتلائی گئی کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ اس نے تمہیں قرآن بھی عطا فرمایا تمہارے نبی کے ذریعے، اس نے قلم بھی عطا فرمایا تمہیں تمہارے نبی کے ذریعے۔ پھر جہاں پر لوح و قلم کی بات بھی کی جا رہی ہے، عرش و کرسی کی بات بھی کی جا رہی ہے، پھر اللہ رب العالمین چاند اور سورج کو جو بنایا اس کو بھی واضح کر رہا ہے، ستارے جو بنائے گئے اس کو بھی واضح کر رہا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو بتانے کے بعد، سورہ رحمان کا آدھا حصہ ہونے کے بعد اس آیت مبارکہ کو بار بار ریپیٹ کیا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ لوگو اب تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب تک اپنی وحدانیت بتلا رہا تھا، جب تک اپنی اکتائیت کو بتا رہا تھا، جب تک اپنی سمدیت کو بتا رہا تھا، جب تک اپنے اکیلا ہونے کو بتا رہا تھا، جب تک اپنے کو خالق و مالک کہنے کو بتا رہا تھا، جب تک انسان کی پیدائش کو بتا رہا تھا، تب تک کچھ نہ کہا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے انعام آفتگان بندوں کو
اس روئے زمین پر جلوہ گر کرنے کی بات کی انبیاء و رسول کو، پھر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جہاں نبوت کا سلسلہ ختم فرما رہا ہے، نبوت کا دروازہ بند کر رہا ہے، تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کو پیدا فرمایا، ازواج مطہرات کو پیدا فرمایا، اولاد امجاد کو پیدا فرمایا۔ نبی کی آل اولاد کو اہل بیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تابعین کو پیدا فرمایا، تبع تابعین کو پیدا فرمایا، جی شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے۔ وہ علماء وہ جو خدا کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، خدا کا خوف رکھتے ہیں، جیسے ہمارے بڑے بزرگ حضرات بتلاتے ہیں، سچا عالم دین وہ ہے، سچا عالم دین کی ذات وہ ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، وہ علماء ہے۔ کیوں؟ اللہ گواہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن بٹھا لیں کہ کسی پر کوئی طنز میرا مقصد نہیں ہوتا کبھی۔ اللہ کے گھر میں رہ کر میں نے یہ الفاظ کو بارہا ریپیٹ کیا اور آج بھی کہتا ہوں، کسی اعتبار سے چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے مذہب کا معاملہ ہو، چاہے مساجد، مدارس، بارگاہیں، خانقاہوں کی حفاظت کا معاملہ ہو، چاہے مسلمانوں کی عزت آبرو کی تحفظ کا معاملہ ہو، جان و مال کی حفاظت کا معاملہ ہو، کبھی بھی کچھ کہتا ہوں تو کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی پر طنز کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ اگر کوئی اپنے اوپر لیتا ہے تو وہ میرا قصور نہیں ہے، وہ میرا قصور نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب اللہ رب العالمین نے مراحل طے کیے تو اس کے بعد جب اپنے احسانات کو اللہ رب العالمین گنا رہا ہے، اے میرے بندو، کیا میں نے تمہارے پاس انبیاء و رسول کو نہیں بھیجا؟ اے میرے بندو، کیا تمہارے پاس میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت بتایا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کبھی کسی وقت کوئی زمانہ، کوئی نسلیں ہو، کوئی طاقت ہو، کسی کی حکومت چلتی ہو، کسی وقت میں، حد تو یہ ہے میدان محشر میں بھی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا وہ کتاب میں نے تمہیں نہیں دی؟ کیا وہ قانون میں نے تمہیں نہیں دیا؟ کیا اس نبی کو تمہارے پاس نہیں بھیجا؟ کیا اس نبی کو تمہارے پاس جب بھیجا تو انسانی بشر میں نہیں بھیجا، انسانی تقاضے میں نہیں بھیجا، انسانی شکل و صورت میں نہیں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ تمہیں زندگی کا طریقہ سلیقہ مل جائے، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں سے ادب، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، جی اللہ رب العالمین کے حقوق، اللہ کے انعام یافتگان بندوں کی تعظیم، کیا میں نے تمہیں نہیں سکھلائی قرآن پاک کے ذریعے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں بتاؤ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاد رکھ لیں، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ آج پتہ نہیں چلے گا۔ جب میدان محشر برپا ہوگا، اعمال کی گھٹیریاں کھولی جائیں گی، میزان لگایا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، اب مجھ جیسا گنہگار کھڑا ہوگا رب کی بارگاہ میں، مجھ جیسے گنہگار کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ میں سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں کا مجسم ہوں۔ اس کے بعد جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا کم ہو جائے گا، ایسی صورت میں میں اتراؤں گا جیسے دنیا میں اتراتے ہیں۔ میں کہوں گا میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی مساجد تعمیر کروائے، میں نے اتنے مدارس بنائے، میں تو کچھ ہی نہیں کیا، لیکن بتا رہا ہوں، سب کی مثال میں اپنے اوپر لے کر بتا رہا ہوں۔ سب ہم سوچتے ہیں، لیکن وہاں تعمیر کو نہیں دیکھا جائے گا، پیسے کو نہیں دیکھا جائے گا، دنیا کی عزت کو نہیں دیکھا جائے گا،
میدان محشر میں تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ نیت کیا تھی، تیری نیت کیا تھی جب تو نے مساجد کو بنوایا، مدارس کو بنوایا، غرباء کی مدد کی، یتیم یسیر لڑکیوں کی شادیاں کروائے، سب کچھ کروائے، تو نے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر لی، اپنی آل اولاد کے حقوق بھی ادا کیے، اللہ کے حق بھی ادا کیے، لیکن وہاں دیکھا جائے گا نیت کیا تھی، نیت کیا تھی؟ کیوں؟ اب مجھ جیسا گناہگار ہے، کچھ کام کر رہے تو کہے گا میں نے کیا، یہ میں جو ہے نا انانیت کا ہے، میں نے کیا جو کہتے ہیں، تو فرشتے وہاں میدان محشر میں پوچھیں گے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ ارے بندے، جس وقت تجھے پیدا کیا گیا تھا، جب تم ماں کے شکم سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس وقت بولنے کی طاقت تک تیرے پاس نہیں تھی۔ حد تو یہ ہے کہ جب تیرا پیٹ خالی رہتا، بھوک لگتی، ماں سے نہیں کہہ سکتا کہ ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، دودھ پلاؤ، تیرے کہنے کی طاقت نہیں تھی، تیری زبان میں طاقت نہیں تھی، پھر صرف تو رویا کرتا تھا، صرف رویا کرتا تھا، تو تیری ماں کے دل میں محبت ڈالتا۔ اگر وہ رات کا سما ہے، آدھی رات کا حصہ گزر جائے، لیکن جب رات تو اٹھ کر روتا، تیری ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالتا کہ ماں اپنی نیند کو قربان کرتی، وہ اپنی چھاتی سے لگاتی اور تجھے دودھ پلا دیتی۔ تو اس وقت کیا تھا؟ آج اترا رہا ہے تو فرشتے پوچھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے بتا اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا، کتنے فرض ادا کیے، کتنے واجبات ادا کیے، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ آج ہم اپنے چند اعمال پر اتراتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد و معمولات کے اعتبار سے جو ہمارا ایمان و یقین ہے، جو ہم اہل سنت والجماعت پر ڈٹے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آخری سانس نظر جا نہ ہو جائے، ہم اہل سنت والجماعت پر ڈٹے رہیں گے۔ نہ صرف ہم بلکہ ہم اپنی معصوم نسلوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائیں گے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں بٹھا دیں گے، محبت رسول کو بسا دیں گے۔ کیوں؟ یہ وہی عقیدہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ اس کو سمجھنا ہے تو اولیاء کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا، نہ صرف پڑھنا ہوگا بلکہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور اس کو پریکٹیکل طور پر اگر دیکھنا ہے تو پوری بایوگرافی پڑھنا ہوگا۔ تو آپ کو زیادہ دور، زیادہ پیچھے لے جائے بغیر آپ کی بات بتاتا چلوں، محتاج تعارف تو نہیں ہے، لیکن تبرکاً جب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کر لیا میں نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، اولیاء سے کیسے جڑنا ہے، جب بات آ ہی گئی تو ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے شہر حیدرآباد میں جو عربی دینی ادارہ، عظیم ادارہ، مرکز علم و عرفان جس کو آپ دیکھتے ہیں، جو جامعہ نظامیہ نظر آتا ہے، اس جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر، اس جامعہ نظامیہ کے بانی حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان۔ یہ کون ہے صاحب؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 40ویں پوترے۔ آپ کے والد 39ویں پشت میں آتے ہیں، آپ 40ویں۔ تو جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ کیسے آیا؟ ساری باتوں میں اگر کرتا چلا جاؤں تو رات اور دن کافی نہ ہوں گے، چونکہ اگر عام شخصیت ہوتی تو وہ الگ بات تھی۔ یہ صحابی رسول کی نسل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہمارا وطن عزیز ملک ہندوستان جو
تمام آفات و بلیات سے پاک و صاف رہتا ہے، جہاں پر بری نظریں بچھائی جاتی ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں، نامراد ہوتے ہیں، کیونکہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کی نسل سے 2 شہزادے، 2 خانوادے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ ایک مجدد الف ثانی جو سلسلہ نقشبند کے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس وقت آپ قندھار میں، ناندیڑ میں، ریاست مہاراشٹرا جو اب مہاراشٹرا ہو چکا ہے، جب دکن کا علاقہ کہلاتا تھا، وہاں سے آپ کی ولادت ہوئی، وہاں تربیت پائے، سب کچھ ہوا، لیکن جس وقت آپ نے حج کے لیے روانہ ہوئے، ایسے تو 4-5 مرتبہ آپ نے حج فرمایا، لیکن ایک مرتبہ آپ نے اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ اب میں ہندوستان واپس نہیں آؤں گا، رہوں تو نبی کے قدموں میں، مروں تو نبی کے قدموں میں، مدفن بھی ہو نبی کے قدموں میں، مجھے وہاں جگہ نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک دعاؤں کا سننے والا ہے، اللہ پاک نیتوں کا دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دے چکا ہے، رائٹس دیا ہے، تو اللہ نے تو آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو آپ جاتے وقت میں اپنے چھوٹے بھائی حضرت امیر اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خزاعت بھی دے دی، جو زمینات وغیرہ تھے وہ بھی دے دیے، جو حکومت کی طرف سے انعام ملا تھا، جسے انعام دار جیسے لقب آتا ہے خاندانوں میں، وہ بھی دے دیے، جاگیر دے دی، سب کچھ دے دی، آپ چلے گئے۔ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ سے چمٹے ہوئے ہیں، وہاں ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا قوم کی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے تھے، وہاں کام کر رہے تھے۔ حضرت امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ جب آرام کر رہے تھے، تب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، خواب میں حکم دیا کہ اے انوار اللہ دکن کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کر علم کی پیاس بجھاؤ، وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ اول، جامع نظامیہ کے مفتی اول حضرت علامہ الحاج مفتی رکن الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ 3 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں اشارہ دیا، حکم فرمایا کہ جاؤ دکن کی طرف چلے جاؤ، وہاں آپ کی ضرورت ہے۔ تو تیسری مرتبہ حضرت انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ میں گناہگار، میری گناہگار زبان، میری زبان میں وہ القاب نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو میں لقب دے سکوں، نہ وہ لقب کے محتاج تھے، کیونکہ زندگی میں کبھی انہوں نے اپنی شہرت نہیں چاہی، تو اس لیے صرف نام لے رہا ہوں تاکہ میری بخشش بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ تیسری مرتبہ فرمایا، یا رسول اللہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کی بارگاہ سے چمٹ جاتا ہوں، میں اب کیسے دور ہو جاؤں؟ تو بتایا جاتا ہے، مفتی رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ تعریف فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی نے جلال میں آ کر کہا کہ اے انوار اللہ تمہیں جانا ہوگا، تو فوراً اٹھے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے شیخ طریقت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سارا معاملہ سنا دیا، کیونکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین پر کشف ظاہر فرماتا ہے۔ ماجرا سنائی رہے تھے، درمیان میں آپ کے شیخ طریقت نے آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے بتلا دیا کہ اے انوار اللہ تمہیں جانا پڑے گا، تم نے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے،
تم نے اپنے بھائی کے نام کرائی یہ جائیداد پوری، مگر دکن میں تمہیں جانا پڑے گا۔ اگر وہاں جا کر تم اپنے آپ کو تنہا چاہتے ہو، کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوتا، پیسے سے تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی تمہارا جاننے والا نہیں ہوتا، یہ پس و پیش میں تم ہوں گے، لیکن تم وہاں چلے جاؤ، انتظامات سب خود بخود ہو جائیں گے۔ دکن آئے، سب سے پہلے افضل گنج کی جو جامع مسجد ہے نا، وہاں پر مدرسے کا قیام عمل میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہوا، پھر وہاں سے 3-4 جگہ منتقل ہوتے ہوئے، شفٹنگ ہوتے ہوئے، اب جہاں جامع نظامیہ ہے وہاں پر آپ کے ساتھی مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کا قیام عمل میں لایا۔ تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، دکن کا علاقہ بڑا تھا، لیکن آپ تھے ناندیڑ میں، جب چلے تو مدینے سے جب واپس آئے تو یہاں کون پہچانے گا بھائی بتائیے؟ اب آپ کے سامنے میں کھڑے رہ کر کہوں کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ دیں گے مجھے؟ نہیں دیتے۔ کیوں؟ جمعہ کو 1 مرتبہ آتے ہیں، اب ہم کیسے کریں گے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ نہیں، جب تک آپ کام دیکھتے نہیں تو دیتے نہیں، جب کام چلتا رہا تو شاید پھر اس وقت آپ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت ڈالے گا۔ لیکن حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے تو الفاظ کیا تھے؟ آپ کے شیخ طریقت نے واضح کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلا دیا کہ اے انوار اللہ، تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم مدینے سے دور ہونا چاہتے ہو، مدینے کی دوری کا غم برداشت نہیں کرنا چاہتے، لیکن یاد رکھنا تم دنیا کے کسی کونے میں ہو، مدینے والے کو یاد کر لو، مدینے والا تمہارے سامنے نظر آ جائے گا۔ مدینے سے تم دور ہو رہے ہیں، مدینے والا تم سے دور نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہی اللہ اس کے رسول کی عنایتیں ہیں جو جامع نظامیہ چل رہا ہے۔ ایسے تمام مدارس ہیں جہاں تقوی و توکل کی بنیاد ہے، وہ سب ادارے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے تا دم قیامت۔ لیکن جامع نظامیہ کی جو مثال ہمارے سامنے ہے، کچھ نہیں تھا۔ آپ یاد کر لیں اسی دوران میں، جیسے کہ پولیس ایکشن کا دور ہوا، کتنے سال ہوئے؟ 75 ایئرز، اور جامع نظامیہ قائم ہو کر 152 ایئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 152 سال۔ تو پولیس ایکشن سے 77 ایئرز، 77 سال پہلے جامع نظامیہ کا قیام عمل میں آیا۔ بتائیے اس وقت کے حالات کیا تھے؟ پولیس اسٹیشن کے حالات کیسے گزرے؟ کن کن اعتبار سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، لیکن اس جامع نظامیہ پر کوئی آنچ آنے نہیں دی گئی۔ کیوں؟ یہاں نہ صرف پیسہ تھا، صرف علم کی طاقت نہیں تھی، صرف حماقت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کا نتیجہ تھا، اور نبی کا حکم تھا، نبی کے اشارے پر قائم ہوا۔ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 152 سال سے وہ جامع نظامیہ چل رہا ہے۔ جامع نظامیہ کو کسی حکومت سے کوئی فنڈ نہیں آتا، کسی حکومت سے، چاہے عرب ممالک ہو، چاہے ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت کی طرف سے ہو، ریاستی حکومت ہو یا سینٹرل کی حکومت ہو، کہیں سے کوئی فنڈ نہیں آتا، لیکن چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو بنا کر اپنے گھر والوں کے افراد خاندان کے سپرد نہیں کیا۔ آج بھی جس بھائی کے نام آپ نے اپنی خزانہ، جائیداد، جاگیر سب کچھ کر گئے تھے، ان کے پوترے آج بھی زندہ ہیں، کہیں اور نہیں، حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں، یاقوت پورے میں، یاقوت پورہ رین بازار چمن کے پاس رہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک وہ بھی کبھی آ کر یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دادا کا مدرسہ ہمیں دیجیے۔ کیوں؟ کہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان نے نصیحت کی، تاکید کی کہ یہ ملت کا اثاثہ ہے، یہ ملت کا اثاثہ ہے، اس کو ملت کے حق میں چھوڑا جائے۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ ملت کے تعاون سے جامع جامع چلتا ہے۔ اور یہ فقیر جب آپ کے سامنے رمضان المبارک کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اپیل کرتا ہے، آپ حضرات بھی اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرات، چرم قربانی کے ذریعے اس جامع جامعہ کو مستحکم کرتے ہیں۔ اس جامع جامعہ سے علماء، حفاظ نکل کر دنیا کے چپے چپے میں علم کی روشنی کو اجالا دیتے ہیں۔ اور یہ فقیر بھی آپ ہی کے زکوٰۃ، صدقات، فطرات کھا کر بڑا ہے، پلا ہے، الحمدللہ کچھ بولنے کے قابل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العالمین پوچھے گا اگر مجھ جیسا گنہگار کھڑا رہ کر اگر کہے کہ مجھے قرآن کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا، حدیث کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا، فقہ کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا، نماز کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں تھا، تو فرشتے یہی پوچھیں گے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے تیرے ماں باپ کو نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے تیرے بڑے بھائی بہنوں کو نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے لیکن تجھے عقل تو دی گئی تھی، تیرے پاس یہ ادارہ تو تھا، تیرے پاس یہ اولیاء تو تھے، تمہارے پاس نبی کو بھیجا گیا تھا، مختار کل بنا کر بھیجا گیا تھا، اور تمہیں عقل سلیم دی گئی تھی، اس کو تم نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ ماں باپ کو جھٹلاؤ گے، بڑے بھائی بہنوں کو جھٹلاؤ گے، استاذ کو جھٹلاؤ گے، اپنے پیر کو جھٹلاؤ گے، لیکن خود کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ کیوں؟ خود کو بھی اگر جھٹلائیں گے، صرف آخری بات کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہہ دیا، خود کو جھٹلائیں گے، جس زبان سے تم جھٹلاؤ گے نا، اسی زبان کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں ایک اور زبان عطا کرے گا۔ زبان حال کہیں گے، ہاتھ کو بھی زبان دے گا، پیر کو بھی زبان دے گا، کان کو بھی زبان دے گا، زبان کو بھی زبان دے گا۔ جھٹلاؤ گے، نہیں جھٹلا پاؤ گے۔ یہ ہاتھ آج ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے چنگل میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے۔ اس ہاتھ کو ہم دست شفقت اگر کسی پر رکھنا چاہیں یہ ہماری مرضی، اس ہاتھ سے ہم کسی پر ظلم کرنا چاہیں یہ ہماری مرضی، لیکن میدان محشر میں یہ ہمارے اختیار میں نہیں رہیں گے۔ یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان ہمارے اختیار میں نہیں رہیں گے، بلکہ رب کے قبضے میں رہیں گے، اور اللہ پاک انہیں زبان حال عطا فرمائے گا۔ وہ اپنی زبان حال سے رب کی بارگاہ میں جواب دیں گے، مولا یہ زبان سے جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کو قرآن پڑھایا گیا، عمل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے ماں باپ کو قصوروار کھڑا کر رہا ہے۔ مولا اسے نماز کی تلقین کرائی گئی، یہ پڑھنے کے قابل نہیں تھا، اپنے استاذ کو جھٹلانا چاہتا ہے، اپنے پیر کو جھٹلانا چاہتا ہے۔ غرض کے اے ایمان والو، اے امت مسلمہ، میدان محشر وہ دن ہوگا جہاں ہمیں بال بال برابر، رائی برابر کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے اس رہتی دنیا میں رہ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور اللہ کے انعام یافتگان بندوں سے جڑ کر رہنے کی کوشش کریں، ان کے دامنوں سے وابستہ رہیں۔ جب ان کے نقش قدم پر چلیں تو دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے انشاءاللہ العزیز المستعان، و انشاءاللہ الرسول سکرات کے وقت بھی خاتمہ بالخیر ہونے کی ضمانت ہے۔ جب ہم اللہ کے انعام یافتگان بندوں سے جڑے رہیں گے تو کفن میں، قبر میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں جب دوبارہ زندہ اٹھایا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔